Assalamu alaikum, all my dear students. Welcome back to the online lecture series of Constitutional Developments of Pakistan. मिड टर्म में हमने इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी और जो लास्ट टाइम हमने इस डिबेट को छोड़ा था इस सब्जेक्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 था, उसके डिफरेंट फीचर्स को और उसमें डिस्कस किया था हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जुडिकेचर की स्ट्रक्चर को, पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को, प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल और इनकी पावर्स को और लिमिटेशंस को। उसके बाद हम आज अपने जो लेक्चर का जो आगाज़ कर रहे हैं उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थी 1956 की, ये देखें 10 साल से भी तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान को ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल और चंद माह के बाद जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया, इसको डस्टबिन में फेंक दिया गया। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक भी इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में हेल्ड जो है वो नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहात थी इसकी एब्रोगेशन की और इस मार्शल लॉ की, इसको हम वन बाय वन जो है वो अनफोल्ड करेंगे। सबसे पहली जो इसमें चीज़ नज़र आती है कि मेजर जनरल जो सिकंदर मिर्ज़ा थे उन्होंने एक्टिंग गवर्नर जनरल का जो है वो रोल जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किया इन 1955 अगस्त में, जबकि उस वक़्त के जो पहले जो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद थे वो ड्यू टू बीइंग फिज़िकली एंड अनवेल थे, इसलिए वो मामलात को आगे लेके नहीं चल रहे थे। इसलिए उन्होंने जो है वो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की जगह जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने उसको जो है वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पर वो आ गए और ये उनकी टेम्परेरी अरेंजमेंट थी। और फिर जो है वो कंफर्म हुए इन अक्टूबर 1955 एज ए परमानेंट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो एज्यूम कर लिया। ये जो सिकंदर मिर्ज़ा थे इनकी ये कन्विक्शन थी कि पॉलिटिक्स को और रिलीजन को जो है वो सेपरेटली जो है वो लेके चलना चाहिए, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक स्टांच बिलीवर नहीं थे, बल्कि इनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान में जो पॉलिटी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि एग्जेक्टिव जो है वो पार्लियामेंट्री शफलिंग से और एडजस्टमेंट से और पार्लियामेंट्री प्रेशर से आज़ाद हो, एक फ़िक्स टर्म के लिए आए और वो आज़ादी से अपना इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो एग्जेक्टिव की ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करें। इसके अलावा ये एक और डेवलपमेंट इसमें ये हुई थी कि जी मोहम्मद अली बोगरा साहब जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, जब उनकी सपोर्ट उनकी अपनी पार्टी जो कि मुस्लिम लीग थी उसमें जो है वो मिनिमाइज़ हुई, कर्टेल हुई, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो उनकी जगह पे सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो चौधरी मोहम्मद अली को एज ए प्राइम मिनिस्टर लेके आए, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। उस वक्त समझा यही जा रहा था कि ये रोल जो है प्राइम मिनिस्टर का ये शायद सोहरवर्दी साहब को जो है वो ये दिया जाएगा, क्योंकि सोहरवर्दी साहब उस वक्त पॉलिटिकली एक बिग गन थे, एक बड़ी पिक्चर थी, और उनका पाकिस्तान की यूनिफिकेशन में, ख़ास तौर पर वेस्ट पाकिस्तान की यूनिफिकेशन में उनकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन बहरहाल गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट जो थे सिकंदर मिर्ज़ा, उनकी चॉइस जो थी वो चौधरी मोहम्मद अली थे, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे। ऑल्दो कि वो एक बड़े डेडिकेटेड, बड़े ऑनेस्ट और बड़े हार्ड वर्कर किस्म के इंसान थे, लेकिन पॉलिटिक्स इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ थिंग। इसके लिए जो है वो और तरह की ट्रेड्स चाहिए, लिहाजा इसमें वो उनको काफ़ी हद तक जो है वो नाकामियों का सामना करना पड़ा। वो फेलियर्स इनकी क्या थी उनको हम देखते हैं। चौधरी मोहम्मद अली साहब की पहला काम तो इन्होंने ये किया कि चौधरी मोहम्मद अली साहब ने डॉक्टर ख़ान साहब थे कोई, उनको चीफ़ मिनिस्टर जो वेस्ट पाकिस्तान का इन्होंने
اپوائنٹ کیا۔ اس کے اپوائنٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈاکٹر خان صاحب تھے، یہ اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو سکندر مرزا تھے، ان کے یہ منظور نظر تھے، ان کے یہ دوست تھے۔ ان کی اپوائنٹمنٹ پہ، چونکہ یہ مسلم لیگ سے نہیں تھے، یہ اس سے پہلے کانگریس میں رہ چکے تھے، اور مسلم لیگ کے لوگوں کے مطابق انہوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت بھی کسی حد تک کی تھی۔ اس لیے مسلم لیگ سے جو ہے وہ چودھری محمد علی کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے کہ آپ ڈاکٹر خان صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ نہ لے کے آئیں۔ لیکن چونکہ سکندر مرزا کے منظور نظر تھے، لہٰذا چودھری محمد علی کی جو ہے اس حوالے سے کوئی زیادہ بات بن نہیں سکی، اور ڈاکٹر خان صاحب کو ویسٹ پاکستان کا جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد چودھری محمد علی صاحب جو ہیں وہ ایک مشکل صورتحال میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ ایک طرف تو وہ کولیشن پارٹی اس کو لے کے چل رہے تھے، کیونکہ جو گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ بنی تھی اس میں وہ کولیشن گورنمنٹ تھی، اور اس میں تمام پارٹیز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ تو ایک طرف تو کولیشن گورنمنٹ میں یہ ریپبلکن پارٹی، جس کے یہ ڈاکٹر خان صاحب بھی تھے، وہ کولیشن میں وہ پارٹی بھی شامل تھی۔ ادھر سے چودھری محمد علی صاحب کی جو اپنی پارٹی مسلم لیگ تھی، ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو جو ہے وہ آپ چیف منسٹر کے عہدے سے فارغ کریں۔ اب اگر ان کو یہاں سے فارغ کرتے تھے تو وہاں سے ان کی کولیشن گورنمنٹ ٹوٹتی تھی، اور جو سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ جو ہے وہ کولیپس کرتی تھی۔ اب اس میں جو ڈاکٹر خان صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ چیف منسٹر بنے تو انہوں نے مسلم لیگ کے وہ لوگ جو کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے ان کو 1 بائی 1 کیبنٹ سے نکال دیا، اور جو مسلم لیگ میں جو لوگ تھوڑے سے کارنرڈ تھے یا جو تھوڑے سے مسلم لیگ سے نالاں تھے، ان لوگوں کو وہ آگے لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پریزیڈنٹ سکندر مرزا کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی۔ تو یہ سارا کام کر کے وہ اپنی ایک ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ ویک ہوتی گئی۔ مسلم لیگ سے لوگ ٹوٹ کے جو ناراض تھے وہ اس ریپبلکن پارٹی میں شامل ہوتے گئے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ 22 ممبرز کے ساتھ ان کی جو پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ بن کے سامنے آئی۔ اس دوران جو ہے پاکستان مسلم لیگ جو تھی، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی اپنی پارٹی کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے لیڈر ہیں چودھری محمد علی صاحب، یہ ہماری پارٹی کی جو ہے وہ انٹیگریشن پارلیمنٹ میں صحیح نہیں کر پا رہے، اور ہماری پارٹی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا یہ کوئی رول جو ہے وہ اس حوالے سے پلے نہیں کر رہے، ان کو اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں مسلم لیگ کو مضبوط کریں۔ ہم نے نیکسٹ الیکشنز میں بھی جانا ہے، اور مسلم لیگ سے لوگ ٹوٹ کے ریپبلکن پارٹی میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں قصور جو ہے وہ ہم صرف جو ہے وہ آبجیکٹ چودھری محمد علی کو نہیں کر سکتے، اس میں مسلم لیگ کے لوگوں کا بھی ایک سگنیفیکنٹ رول ہے۔ وہ لوگ جو کہ رننگ ہارس ثابت نہیں ہوئے، جو کہ ایک اسٹانچ سپورٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں کھڑے رہ سکے، اور اپنے کسی کولیٹرل بینیفٹ کے لیے وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے ریپبلکن پارٹی میں شامل ہوئے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوئے۔ اگر یہ لوگ ٹوٹ کے ادھر نہ جاتے اور ڈاکٹر خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کا میگنیچیوڈ اگر وہی رہتا جو پہلے تھا، تو ڈاکٹر خان صاحب کو شاید ریموو کرنا، ان کے عہدے سے ہٹانا چودھری محمد علی کے لیے آسان ہوتا۔ لیکن اب چونکہ ان کے پاس 20-22 ممبرز تھے اور ان کی بات میں ایک وزن تھا، لہٰذا ان کو ہٹانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس دوران جیسے کہ میں نے بات کی، پاکستان مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن اپنی پارٹی میں پاس کی، اور اس کے بعد چودھری محمد علی صاحب جو تھے انہوں نے
ایک جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ ایک میٹنگ انہوں نے کال کی ایک ریکنسیلیشن کے لیے، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن مسلم لیگ نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے سے جو ہے وہ عذر انہوں نے اپنا کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے جو ہماری پارٹی کے جو ڈسینڈنٹس ہیں، جو ہماری پارٹی کو جو چھوڑ کے گئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو اس میٹنگ میں نہ بلائیں۔ اور وہ وہی لوگ تھے جو کہ کانگریس کے تھے۔ اب اگر ان کو نہ بلاتے تو کانگریس ناراض ہوتی تھی، ڈاکٹر خان صاحب، اور پھر ان کی کولیشن پہ اثرات مرتب ہوتے تھے۔ تو اس سنپ سنیپ سے تنگ آ کر چودھری محمد علی نے جو ہے وہ 8 سپتمبر کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ایز ویل ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ، انہوں نے دونوں سے ریزائن کر دیا۔ اچھا، یہ جو ایونٹ ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ سا ایک ایونٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، کیونکہ اگر ایز اے میٹر آف فیکٹ دیکھا جائے تو چودھری محمد علی جو تھے ان کی سینٹر میں جو کولیشن تھی وہ قائم تھی، ان کو ایک سپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹر خان صاحب کی اور سکندر مرزا کی حاصل تھی۔ ان کی گورنمنٹ کو کوئی جو ہے وہ پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی پارٹی سے پریشرائز ہو کے اور ہیونگ دی سمپل میجارٹی ان دی پارلیمنٹ، انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا۔ اب چودھری محمد علی صاحب کے ریزائن کرنے کے بعد پاکستان کی جو پولیٹیکل اور جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے وہ ایک اور رخ اختیار کرتی ہے۔ یہ تقریباً 1 سال، شاید یہ 1 سال سے بھی کم عرصہ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سہر وردی صاحب جو ہیں ان کو نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہے سپٹمبر 1956 سے اکتوبر 1957 تک، پھر 1 سال سہر وردی صاحب پرائم منسٹر رہے۔ ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان کے ٹینیور کو بھی ہم جو ہے وہ پھر اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔